اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر شدید غربت کا عالم تھا اور مسلمان دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے۔ خندق کھودی جا رہی تھی، چوڑی خندق کھودیں گے، آگ جلائیں گے تاکہ کفار حملہ آور نہ ہو سکے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے نا آپ کے چہرے پہ نکاہت دیکھی ہے ظاہری، تو حضور 8-10 بندوں کی روٹی ہے، تشریف لے آئیں۔ تو حضور نے فرمایا سارے ہی چلو بھائی، سارے ہی چلو۔ کہتے میں گھر دوڑا، بیوی سے جا کے کہا حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو اہلیہ کہنے لگی کہا نہیں تھا کہ 8-10 بندوں کا کھانا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے کہا تھا، پر حضور نے اعلان کر دیا سارے چلو۔ تو فرمانے لگی بس ٹھیک ہے، اگر حضور نے اعلان کیا ہے تو اللہ رسول ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، پھر آپ آنے دیں۔ آپ کیفیت دیکھیے، خندق کھودی جا رہی ہے، غربت کا یہ عالم ہے، بھوک کا یہ عالم ہے، بظاہر اسلام پر جو غربت ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک چٹان آ گئی، ٹوٹتی نہیں صحابہ سے۔ میں علماء سے تو میں نے شروع میں کہہ دیا میرا خطاب ہی نہیں، طالب علموں سے، دینی طالب علموں سے یاد رکھنا مسجد میں خطبہ دینا بھی بڑی شان کی بات ہے، لیکن مسجد کمیٹی والوں کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کی ہوتی ہے۔ رب کا گھر سمجھ کے کبھی جھاڑو دے نا تو بخاری میں وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جو بوڑھی جھاڑو دیتی تھی اور وصال کر گئی، صحابہ نے بتایا نہیں تو اللہ کے رسول نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھا تھا۔ اٹھ فریدہ ستے ہاتھ جھاڑو دے مسیت، تو ستے ہیں تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ لیکن نا اگر نبی کریم سارے کام دستے مبارک سے کر لیتے ہیں، یہ بھی سنت حضور نے ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو فرمایا میرے ہاتھ میں لاؤ نا تھوڑا، مجھے دو نا کدال، لاؤ میں توڑتا ہوں۔ حضور اترے، اب جوان میری بات پہ غور کریں گے۔ حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، جنگ دفاعی لڑی جا رہی ہے، اور حضور اترے چٹان توڑنے کو۔ اور جب پہلی ضرب لگائی نا، جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، پہلی ضرب لگائی، ابھی مدینہ بھی فتح نہیں ہوا، مکہ بھی فتح نہیں ہوا، ابھی قریب قریب کے علاقے بھی فتح نہیں ہوئے، لیکن ایک چٹان پہ ضرب لگائی حضور نے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ٹوٹی تو نعرہ پتہ کیا حضور نے لگایا، فتح ابھی مکہ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ ولولہ دینے کا انداز میرے نبی کریم کا۔ ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی۔ دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی روم بھی فتح ہو گیا۔ تیسری ضرب لگائی تو فرمایا لو دیکھ لو بھی اللہ تعالیٰ نے یمن بھی دے دیا، ایران بھی دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ اعلان وہاں ہوا تھا، کسی صحابی کو میں نے ایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے نہیں دیکھا کہ ابھی تو مکہ بھی نہیں فتح ہوا۔ کسی نے ایک دوسرے سے پوچھا نہیں کہ یہ پیشگوئی کب پوری ہوگی۔ حضور نے وصال ظاہری فرمایا، جناب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، خلافت کی تکمیل پر حضرت عمر آئے، اور جب روم کی، ایران کی، یمن کی کنجیاں آ رہی تھیں تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ چابیاں آ گئی، ملک فتح ہو گیا، اور مجھے وہ خندق کے اندر ضربیں لگاتے مدینے والے محبوب کی باتیں یاد آ رہی۔ بھائی آپ آگے تو بڑھیں، آگے تو بڑھیں۔ یہ زندگی کے اندر ٹھہر جانا، مایوس رہنا، میں کر کچھ نہیں سکتا، ہو کچھ نہیں سکتا۔ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تقریر کرتے کرتے کسی خطیب نے کہہ دیا مسلمان بڑے بد نصیب ہیں، آج پستی میں چلے گئے، تو حضرت فرمانے لگے مولانا ٹھہر جاؤ، جو مسلمان ہوتا ہے وہی تو خوش نصیب ہوتا ہے، جس کو حضور کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہے وہ بد نصیب ہے، وہ تو کنتم خیر امت میں داخل ہے۔ اور آپ نے یہ کیا کہہ دیا، ان کو خوش کریں، خوشخبری دیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے کہا تھا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، مایوس نہ کرنا، تھوڑا سا اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں آگے بڑھنے کا۔ ایک تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، پھر بات کو سمیٹتا ہوں۔ خودداری نہ حسن ہے زندگی کا، خودداری شخصیت کا وقار ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اپنی امت کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا امت کا پسند نہیں کیا۔ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے
हुजूर ने फरमाया अपने दुख दुनियादारों से ना कहना, नवाबों सेठों से अपने दुख दुनियादारों से ना कहना, अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में बयान करना, जल्दी या देर से अल्लाह तुम्हें सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा। खुददारी थोड़ी सी ना जिंदगी में पैदा करें। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो हम समझते हैं ना कि शायद वो फलां सेठ साहब नाराज हो गए तो खुदा जाने क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। जितने जितने लोग सेठ होते जाते हैं, ओहदों पे जाते हैं, उतने उतने तो बेचारे कांपने लगते हैं। ये जितनी कुर्सियों पे हुकूमतें खड़ी होती हैं, एक ना एक पाया हिल ही रहा होता है, ये बेचारे परेशान ही रहते हैं। खुददारी जवानों के लिए बड़ी जरूरी है। हमारे बच्चे, आने वाली नस्ल सहारे ढूंढने लगी है। कहते हैं वो मेरी लंदन वाली कभी फुफ्फो मेहरबान हो गई तो काम बन गया, अमेरिका वाला मामू अगर कभी रिश्तेदारी कर ले तो फिर मुखाब देखते हैं बच्चे के सवेरे उठूं तो पैसों का तोड़ा मेरे चारपाई के नीचे पड़ा हुआ हो। इस तरह नहीं होता। आप खुददारी के साथ जीना सीखें, खुददारी के साथ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने आके कशकोले तलब दराज किया, और कहाँ दराज किया, जहां से कभी कोई खाली गया ही नहीं। सरवरे कायनात की बारगाह में हर एक को मिलता है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा न। कशकोल आगे किया, हुजूर कुछ दीजिए। तवज्जो है मेरी बात पर? हुजूर ने फरमाया क्यों मांगते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं? अर्ज की हुजूर एक प्याला, एक कंबल। है कोई इतना गरीब इस महफिल में बैठा हुआ? वैसे किसी से पूछ लें हाल क्या है तो बड़े गरीब निकल आएंगे। भाई एक प्याला और एक कंबल, इतना ज्यादा गरीब भी कोई होगा? उसने कहा हुजूर सिर्फ एक प्याला और एक कंबल। तो करीम ने फरमाया लेके आना। वो लेके आए तो हुजूर ने उसकी भी बोली लगवा दी। कौन खरीदेगा? है कोई खरीदने वाला? एक सहाबी ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2 दिनार। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दी। फरमाया जा 1 दिनार का घर खाना ले जा और 1 दिनार का ना कुलाड़ा खरीद के ला। वो कुलाड़ा, पेशा जवानों कोई भी बुरा नहीं, कोई पेशा बुरा। एक बुरा है किसी के आगे हाथ फैलाना बस, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलाड़ा लेके आ। सहाबी कुलाड़ा लाए तो सहाबा कहते हैं बड़े नसीब वाला था ये शख्स। वो कुलाड़ा लाए तो उसमें दस्ता हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जाके ना लकड़ियां काट जंगल से, उन्हें काट के भेज, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी, पी भी और पिला भी। जा 15 दिन नजर ना आना। कहते हैं 15 दिन के बाद आए तो हुजूर ने फरमाया अब क्या हाल है? अर्ज की हुजूर पहले एक प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। पहले एक कंबल था, अब सबके लिए बिस्तर तैयार हो गए। आपके अंदर जब खुददारी आती है, जब इज्जत नफ्स आती है, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। कुरान मजीद ने असहाबे सुफा की तारीफ की कि वो लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, वो देखते ही नहीं। वो नहीं ये काम करते कि कौन आया है तो क्या लेके आया है, और कौन आया है तो क्या दे के जाए। ये मिजाज नहीं। हातिम ताई से किसी ने पूछा था कि अपने से सखी बंदा भी कभी देखा है? उसने कहा देखा है। कहा कब? कहने लगे मैंने एक दफा सारे शहर की दावत पकाई थी। मेरा खुद ही इरादा बना कि मैं जरा देखूं कोई रह तो नहीं गया। चेहरे पे निकाब डाल के तो मैं निकला। सारे शहर में देखा कि हर शख्स आ गया है, पर एक बूढ़ा जंगल में लकड़ियां काट रहा है। मैंने उस शख्स से कहा कि मियाँ आपको दावत में नहीं बुलाया हातिम ताई ने? तो कहते हैं बाबे ने बड़ी अनोखी बात की। कहने लगा पुत्र बुलाया था, पर मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया है। हाथों की कमाई का, मैं आपको यकीन से अर्ज करूं, दावतों में लोग, शादियों में लोग इतने मजे से रोटी नहीं खाते। मैंने एक दफा अपने अब्बा जी से पूछा आपको पसंद क्या है? कहने लगे पुत्र जी तो भूख लगी होवे तो यार शाही पसंद है, फिर तो चटनी भी बड़ी पसंद है, तो ना लगी होवे तो फिर नखरा ही है, फिर ये है कि जो भी पका है उसमें नुक्स ही है। वो कहने लगा जी मुझे अपने हाथ की कमाई का ना चस्का लग गया है, अब मुझे दावतों में ज्यादा लुत्फ नहीं आता, तो मैं इसलिए नहीं गया। हातिम ताई कहते हैं मैं वापस लौटने लगा तो उसने आवाज दी। उसने कहा पुत्र आप दावत पे जा रहे हो? मैंने कहा। तो कहने लगा ये 5 दिनार मेरे भी ले जा। हातिम ताई को तो जरूरत नहीं, तो लंगर पकाने वाले को दे देना, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने खाना खाना है, चलो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। हातिम ताई कहते हैं मैं घोड़े से नीचे उतरा, बाबा जी का हाथ थाम के मैंने कहा बाबा
میں تو مالدار ہو کے سخی ہونا، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں درویش، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اپنی زندگی میں نا خودداری۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ تیل لینے چلے گئے دکان پہ سرسوں کا، پھر وہی بات آ گئی کچھ کام اپنے ہاتھ سے بھی کرنے چاہیے۔ شاگرد مرید بڑے تھے، خود چلے گئے تیل لینے، اس سے کہا میاں یہ سرسوں کے تیل کی بوتل بھر دو، اس نے بھر دی۔ فرمانے لگے کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں، آپ کو 2 آنے رعایت کرتے۔ فاضل بریلوی نے پورے 5 دیے۔ فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ دیکھو اگر خودداری آپ کی طبیعت میں آئے گی تو آپ اپنے آپ کو نا تھوڑا باوقار محسوس کریں گے۔ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، تجارت نہیں کر رہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی جو ہے اس پر کسی اور کا نہیں، آپ کا اپنا قبضہ ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا ہے، آپ قیدی نہیں ہے کسی کے۔ شاعر، بس بات ختم کر رہا ہوں، شاعر حضرت سے معذرت کے ساتھ بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قابل رحم ہوتے ہیں، طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ اور رات کو چادر اوڑی ہے تو 3-4 دن گزر گئے، ایک الگ دنیا ہے نا یہ بھی۔ تو ایک شاعر بیچارہ بڑی خستہ حالی میں کہیں چوک میں تھا، مکھیاں بھنک رہی تھی، تو ایک مالدار آدمی گزرا، اس نے فقیر سمجھ کے چند روپے پھینک دیے۔ تو شاعر نے کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا اب غریب آدمی ہو، تو خوددار آدمی تھا، اس نے کہا اپنے پیسے لے جا۔ اس نے کہا تمہیں ضرورت تھی تو دیے۔ تو اس نے جو شعر کہا وہ مجھے بڑا پسند ہے، اس نے کہا کہ اگر ضرورت پڑے گی نا تو میں اللہ رسول سے مانگوں گا، تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ اس نے کہا رکھ لے، تجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے۔ بہلول دانا بیٹھے تھے، ہارون رشید گزر رہا تھا، کہنے لگا بابا کوئی حکم ہو تو بتائیے، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ وہ بہلول دناب تشریف فرماتے تو ہارون رشید گزر رہا تھا، بڑا لاؤ لشکر، نعرے بڑے لگ رہے ہیں۔ تو حضرت اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ اس نے کہا بابا ہنستا کیوں ہے؟ فرمانے لگے ہنستا اس لیے ہوں کہ یہ جو آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں تجھ سے پہلے بھی کئیوں کے لگایا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح ہی راضی تھے جس طرح تو آج راضی ہے نا، اسی طرح۔ وہ نیچے اتر آیا، کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا۔ آپ پھر ہنسنے لگے۔ اس نے کہا ہنستے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا، تو تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ وہ سنو یار، تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے اور بہلول دانا